السلام علیکم، ویلکم ٹو سیکھو پاکستان. آج ہم جو ہے وہ نئے ہمارے سیشن کے ساتھ جو ہے Q&A سیشن جو ہے نمبر 4 کے ساتھ میں جو ہے وہ خرم شہزاد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں. میں آپ کا نیا ہوسٹ ہوں اس کے بیچ میں مبشر شاہ. اور انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی خرم صاحب. السلام علیکم مبشر. پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں Q&A سیشنز میں. آج سے آپ ہمارے ساتھ ہوسٹ کریں گے پروفیسر مبشر حسین. یہ میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ 2005 میں جب میں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی تھی یہاں پہ دبئی پلازا اسلام 6 روڈ کے پاس میرا پہلا آفس تھا. تو ہی واز ون آف مائی فرسٹ امپلائیز اور اس وقت سے ہمارا ایک تعلق ہے جو کہ وقتاً فوقتاً اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے. اور از ویری ایکسپیرینسڈ. ان کی بڑی نظر ہے. خود یوٹیوبر ہیں. آپ ان کے یوٹیوب چینل پراسپیرٹی فار لائف کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. پروجیکٹ پراسپیرٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے. آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. یہ ویٹ لاس انہوں نے کیا ہے. ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے that he lost like 50 pounds or 60 pounds. 57 kg ہے. اور آپ یہ لوگوں کو سکھانے والے ہیں کہ ویٹ لاس جرنی آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو مبشر ویلکم. اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا ایک سلسلہ چلتا رہے گا. پوڈ کاسٹ بھی ہم نے کرنی ہے اور یہ Q&A سیشن تو خیر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. تو بسم اللہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے برین ٹریسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے جو اس وقت جو ہے دنیا کے سیکنڈ نمبر پہ سب سے ہائیسٹ پیڈ جو ہے وہ بزنس گرو ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر. مبشر مجھے بہت خوشی ہے آپ نے مجھے اس وقت کی یاد دلا دی جو یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایکسپوجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ابھی میرا کیریئر سٹارٹ ہو رہا ہے ایز اے انٹرپرینور اور مجھے برائن ٹریسی جیسے بندے کے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع ملا اور اس ٹیم میں خود مبشر بھی شامل تھے. برائن ٹریسی اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو ٹونی رابنس کے بعد جو دوسرا بندہ امریکہ میں ایز اے سیلف ہیلپ یا موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ جانا جاتا ہے جس کی بے تحاشا کتابیں ہیں, جس کے بے تحاشا سیشنز ہیں, آن لائن سیشنز آپ اس کے فری بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے برائن ٹریسی. وہ اس کی بہت شاندار کتابیں, بعض کتابیں تو آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہیں. تو تھوڑا سا ذکر کریں کون کون سی کتابیں ہیں. ابھی جو ہے وہ ایٹ دیٹ فراگ مائی فیورٹ. ابھی ریسنٹ جو ہے وہ 2022 میں جو ہے ہائیسٹ سیلنگ ان کی آئی ہے نو ایکسکیوزز. بہت زبردست بک ہے ویسے اگر آپ لوگ وہ بھی ریڈ کریں. اور اکثر اس کے کوٹیشنز سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ برائن ٹریسی کے ہیں واقعی میں. اور آپ کو یاد ہوگا مبشر کے اس وقت جب ہم برائن ٹریسی کا پروجیکٹ کر رہے تھے تو اٹ واز بیسیکلی سیلز اینڈ بیسیکلی ہم نے ان کے لیے ایک سیلز فنل بنائی تھی. آپ سوچیں گے 2005 میں ہم سیلز فنلز بنا رہے تھے واقعی میں. تو ان کا اس میں ہم اس کا مین تھیم کیا تھا کہ وہ انٹرپرینورز کو ایک پورا دن اپنے ساتھ رکھتا تھا. کچھ 100 200 300 سال میں ایک دن پورا دن آپ برائن ٹریسی کے ساتھ سپینڈ کریں اور اس کی فیس آپ کو یاد ہوگی پتہ ہے کتنی ہے؟ $3,000. ہم نے سیلز بھی کی ہیں. ہم نے سیلز بھی کی ہیں اور ہم نے وہ کر کے بھی دیا ان کو. دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس. تھینکس فار ریمائنڈنگ می مبشر. سو انشاءاللہ اس طرح کی کافی سارے ہم واقعات آپس میں وہ پرانی یادیں ڈسکس کرتے رہیں گے تو اچھا لگے گا. کوسچنز شروع کرتے ہیں جی آج کے. ہمارے پاس جی کوسچن آیا ہے کہ پے پیل, عمر سیف صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں آئی ٹی کے جو ہمارے منسٹر ہیں کہ پے پیل پاکستان میں آ رہا ہے, تو کیا یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی دیکھیں پے پال کے بارے میں تو ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے. آپ کو یاد ہوگا انوشے رحمان ہماری ایک آئی ٹی منسٹر تھی, انہوں نے بہت وعدے کیے تھے. جی جی. پھر اس کے بعد پچھلی گورنمنٹ میں یہ اسد عمر صاحب کافی اس سلسلے میں ایکٹیو رہے کہ وہ ہمارا پے پال کسی طرح پاکستان میں آ جائے. لیکن وہ پے پال کے آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پے پال خود نہیں ہے بلکہ پے پال کے کو پاکستان میں ریگولیشنز نہیں سپورٹ کرتے. دیکھیے پاکستان میں ریگولیشنز کون سپورٹ کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک کا یہ رول ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں ایز اے پیمنٹ گیٹ وے آنا ہے تو آپ نے ایز اے بینک رجسٹر کرنا ہے. آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں وہ بینکس تو نہیں ہوتے, وہ تو آن لائن ایک پیمنٹ کا ایک چینل ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ آن لائن پیمنٹس کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے بینک جہاں پہ آپ اپنا فنڈز رکھتے ہیں یا ان کا انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ایز اے بینک رجسٹر ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بینک جب رجسٹر ہوتا ہے تو اس کو اپنا جو پیڈ اپ کیپٹل وہ بلینز میں شو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ پے پیل یہاں پہ آئے بھی اور وہ اپنا پیسہ بھی لے کر آئے اور وہ اپنی ایکویٹی بھی لے
اور وہ پیڈ اپ کیپٹل بھی پے کرے. تو پے پیل کا I'm sorry to say دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور پیسہ بھی لگائیں گے اپنا, ان کو پاکستان کی اسٹیبلٹی کا بھی حالات کا پتہ ہے. تو ہونے یہ جا رہا ہے کہ پے پیل کو پاکستان میں لانے کے لیے ہمیں ریگولیشنز کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا, تاکہ اس طرح کے جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں ان کے لیے بالکل ایک ڈفرینٹ اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ان کو ایک بینکس کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا پڑے گا. ڈیجیٹل پیمنٹ چینلز پاکستان میں ابھی تو اپنے بھی ہمارے ایزی پیسہ اور جیز کیش اور یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو ریگولیشنز میں تھوڑی سی چینجز کی ضرورت ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ عمر سیف صاحب, ویسے تو دعوے پہلے بھی بہت لوگوں نے کیے ہیں, اللہ کرے کہ یہ اپنے دعووں میں کامیاب بھی ہو جائیں اور پے پیل کو لے آئے. لیکن پے پیل کا آنا کیوں ضروری ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ہم لوگ کہتے ہیں پے پیل آئے گا تو کون سا انقلاب آ جائے گا. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے, اس وقت میری اپنی یو ایس اے میں اور یو کے میں 4 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. میں پاکستان سے کمپنی رجسٹر کر کے بزنس نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پے پیل کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے اور میرے سارے کلائنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں, تو میں نے مختلف جگہوں پہ اپنی کمپنیز بنائی ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی فری لانسر یا پاکستان کی سافٹ ویئر کمپنی یا پاکستان کو اسٹارٹ اپ, اس نے جب پیمنٹس لینی ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹس ہوتی ہیں, پیمنٹس لینے کے لیے پھر ان کو پے پیل کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو اسٹرائپ کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ کمپنیز یہ کہتی ہے کہ یا تو آپ کی کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہو یا پھر ایسے کنٹری میں آپ رہتے ہوں کہ جہاں پر ایکسیپٹیبل ہو ہماری سروس. اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پہ ہماری سروس نہیں چلتی تو ہم آپ کو اکاؤنٹ نہیں دیں گے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بہت بڑا بزنس ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, بہت بڑا بزنس لاس ہو جاتا ہے ہمارے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ 65% آف آن لائن پیمنٹس آر اسٹل پروسیسڈ بائی پے پیل. تو آپ 65% کو نکال دیں, پیچھے بچ کیا جاتا ہے. تو آپ کے 65% بزنس اپرچونٹی آپ سے لوز ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ بھئی وہ پیڈ اپ کیپٹل لائے گا یا ریگولیشنز ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو کیپٹل انفلکس ہوگا پاکستان میں, جو پاکستان کے فری لانسرز پاکستان میں پیسہ لائیں گے, جو سافٹ ویئر کمپنیز لائیں گی, جو اسٹارٹ اپس لائیں گے, اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کو کتنا بوسٹ ملے گا. دیٹس وائی دا پے پیل از سو امپورٹنٹ. تو آئی ہوپ کہ عمر صاحب اپنی ان کاوشوں میں کامیاب ہو جائیں. ویسے تو آج الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے, تو پتہ نہیں کب تک یہ رہتے ہیں یہاں پہ, بٹ ان کے منصوبے بہت بڑے بڑے. 5 لاکھ فری لانسرز بھی سنا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. تو 2 مہینے میں 3-4-5 لاکھ فری لانسرز اگر یہ اکٹھے کر لیتے ہیں تو that will be quite an achievement in my opinion. واقعی بہت بڑی بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس کے علاوہ جی سیف سہیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ آصف سہیل ہوں گے, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. جی آصف سہیل صاحب نے جو ہے یہ سوال کیا ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ یو کے اور یو ایس کے بیچ میں یہ امیزون پرائیویٹ لیبل کی کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, جب آپ ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو ٹیکسیشن کے بارے میں اتنا پریشان ہونا نہیں چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بات طے ہے کہ یار ابھی آپ اپنے بزنس سٹارٹ کیا, آپ نے خرچے کیے ہیں, آپ نے انوینٹری لیا, آپ نے شاید لوگوں کو ہائر بھی کرنا پڑے, آپ کے ابھی خرچے چل رہے ہیں. وی انڈرسٹینڈ کہ 2-3 سال تو آپ کا پروفٹ ہی نہیں ہوگا, تو آپ اتنا پریشان مت ہو. ٹھیک ہے, پہلے 2-3 سال ہر کنٹری میں ریلیکسیشن ہوتی ہے, کوئی ٹیکس والے بھی آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں بھاگ رہے کہ بھئی آج سے ہی تم لوگوں نے ٹیکس دینا ہے. تو لیکن اسٹل آف کورس جو ریگولیشنز ہیں وہ تو ریگولیشنز ہیں. اب آپ نے ایک کمپنی رجسٹر کی ہے تو اس کے ایئر اینڈ کے اوپر اس کے سارے اکاؤنٹس بنیں گے اور اس کا پروفٹ اینڈ لاس کیلکولیٹ ہوگا. تو اس پروفٹ اینڈ لاس میں جتنا آپ نے پروفٹ کیا ہے اس کا ایک پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو پے کرنا ہوگا, چاہے وہ یو کے میں ہو یا یو ایس میں. تو لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے امیزون کے اپنے بزنس سے پورے سال میں $20,000 کیے ہیں پروفٹ, تو $20,000 کا 15% یا 20% آپ اس کو ایز اے ٹیکس پے کریں گے. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیکس اوائڈنس ایک چیز ہوتی ہے. ٹیکس ایویژن کی میں بات نہیں کر رہا, ٹیکس اوائڈنس اور ایویژن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس اوائڈنس لیگل ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو یار کہ مجھے ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, بزنس کے لیے ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, تو میں اپنی جیب سے تو نہیں کروں گا, وہ تو بزنس ایکسپینس ہے. میں نے ایک میٹنگ کرنے امریکہ جانا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ, تو دیٹ از اے بزنس ایکسپینس. تو اگر آپ ایک اچھا اکاؤنٹنٹ ہائر کریں گے تو وہ آپ کو یہ سارے ویز بتائے گا جس سے آپ کے ٹیکس کی جو لائبلٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی. تو یہ ایئر اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور
جو ہمارا انکم ٹیکس ہے اس میں ڈسٹنکشن نہیں کر پاتے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بیسیکلی تو کسٹمر کو پاس آن ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ریسٹورینٹ کے اندر بل آتا ہے, بل میں لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ کا 5,000 روپیہ کھانے کا ہے اور اس کے اوپر 1,700 روپے 17% آپ کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, یہاں پہ GST اس کو بولتے ہیں. تو وہ تو پھر کسٹمر پے کرتا ہے نا, آپ پے کرتے ہو, وہ ہوٹل تو پے نہیں کرتا, یہ ریسٹورینٹ تو پے نہیں کرتا. تو اب اسی طرح جب آپ اپنی سیلز کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی سیلز کے اوپر ویٹ چارج ہوتا ہے, اور وہ ویٹ جو ہے وہ کسٹمر کو چیک آؤٹ کے وقت اس کے اکاؤنٹ سے چارج ہوتا ہے, وہ آپ کے بزنس سے نہیں جا رہا ہوتا. اس میں بھی UK میں ایک ایگزیمپشن یہ موجود ہے کہ جب تک آپ کا بزنس ریونیو جو ہے وہ $84,000 کو کراس نہیں کر جاتا تب تک آپ کا ویٹ چارج آپ کو نہیں کیا جائے گا. اس سے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ باقی جو کمپیٹیٹرز ہیں اس سے زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے, تو کسٹمرز آپ کی طرف سے آپ سے زیادہ شاپنگ کرنے لگتے ہیں. تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اور انکم ٹیکس میں یہ فرق ہے. باقی جو ایئر اینڈ کے اوپر جو فائلنگ ہوتی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, اس کے علاوہ جی ہمارے پاس یہ خضر شیخ صاحب کا کوسچن ہے کہ Amazon پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں, اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, Amazon پرائیویٹ لیبل بیسیکلی تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک کمپنی رجسٹر کرنی پڑتی ہے آپ کو UK میں, US میں, یا جس کنٹری میں بھی آپ نے Amazon پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا ہے اسی کنٹری میں آپ ایک پرائیویٹ لمیٹیڈ یا LLC آپ فارم کرتے ہیں. یہ نمبر 1 ہے. اب اس کے بعد آپ کو ایک بزنس بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس مختلف اکاؤنٹس ہیں, جیسے وائز ہے, جیسے آپ کا پینیئر ہے, اس طرح کے ورچوئل بینک اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ ویلڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک کوئی بھی یوٹیلیٹی بل ہو جو آپ کے نام پر ہو, چاہے پاکستان میں ہو, اگر آپ ابراڈ ہیں تو ابراڈ ہونا چاہیے. اور بعض کیسز میں وہ آپ سے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی مانگ لیتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ Amazon کا کچھ پتہ نہیں چلتا, Amazon کسی بھی وقت کوئی بھی ڈاکیومنٹ مانگ لیتا ہے. اگر تو آپ کی سارے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں نا تو وہ اس کو کراس ویریفائی کرتا ہے, ایک انفارمیشن کو دوسری انفارمیشن کے ساتھ میچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ انفارمیشن اس انفارمیشن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, لہٰذا یہ بندہ جو ہے فراڈ نہیں کر رہا. تو ہوتا کیا کہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہوتی ہے نا, اس کا بہت ایشو ہے. لوگ جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو غلط استعمال کرتے ہیں, یا وہ اپنا پاسپورٹ غلط ڈالتے ہیں, یا اپنے بلز غلط ڈالتے ہیں, یا فیک بلز ڈالتے ہیں. ان کو کراس ویریفائی کرنے کے لیے وہ پھر 2-3 ڈاکومنٹس مانگتے ہیں. تو انیشلی تو یہی ڈاکومنٹس ہیں, آپ کا پاسپورٹ ہو گیا, آپ کی کمپنی ہوگی. جب آپ اس کو لانچ فیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو ایک ٹریڈ مارک یا برانڈ رجسٹر کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہر کنٹری میں USPTO ہے برانڈ, یہاں پہ UK میں بھی برانڈ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا برانڈ نیم کوئی اور یوز نہ کر سکے, وہ مطلب آپ کی ایک لیگل پراپرٹی بن جاتی ہے کہ یہ برانڈ نیم میں نے رجسٹر کر دیا. تو اب اس سلسلے میں یہ ایک پوری طویل اس کی داستان ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر سیٹرڈے کو سیکھو پاکستان ایک ویبینار کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ $5,000 کے اندر اپنا پرائیویٹ لیبل بزنس کیسے لانچ کر سکتے ہیں Amazon کے اوپر. حالانکہ عام طور پہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل بزنس کے لیے آپ کو $10,000 یا $15,000 چاہیے, لیکن ہم نے اس کو شرنک کر کے $5,000 پہ لے آئے ہیں, اور اس کے کچھ لوپ ہولز ہیں, کچھ اس کی ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہم نے بزنس کو $5,000 پہ لائے. تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو www.seekopakistan.pk/webinar1 یہ نیچے لنک بھی آ رہا ہوگا آپ کے, اس لنک پہ آپ چلے جائیں اور اس کے لیے رجسٹر ہو جائیں, اور ہمارا جو ٹیم ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ ویبینار کا ٹائم کیا ہے, اس کا لنک کیا ہے, کیونکہ یہ بڑا ہی سلیکٹیو قسم کا ویبینار ہوتا ہے. یہ انویسٹر اونلی ویبینار ہے, تو اس میں ہم ہر کسی کو ان نہیں کرتے. اٹس ناٹ این ایجوکیشنل کہ بھائی آپ کو ہم کوئی کورس کروا رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو بالکل بزنس کرنے والے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ, ان کو پھر ہم ایک پوری پریزنٹیشن دیتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. تو لرننگ بھی ہے اس کے اندر, آنے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہماری ٹیم آپ کو کال کرے گی اور وہ آپ کو کوالیفائی کرے گی. اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہوئے تو آپ کو پھر ہم اپنے ویبینار میں لائیں گے. جی
اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے جی ہمارا شکیل حسین صاحب کی طرف سے کہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا کیا اب بھی اسکوپ ہے کہ جب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ابھی بھی اسکوپ ہے یا جو اتنا زیادہ اب یہ مارکیٹ میں اب اتنا عام ہو چکا ہے یہ ورڈ؟ ہاں دیکھیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں میرا ایک سوچ ہے میری کہ ڈیجیٹل مارکیٹر کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا کیونکہ اس کو بیچنا آ جاتا ہے. صحیح کہ آپ کو اگر بیچنا آ جائے نا تو آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. اول تو آپ کسی کو سروسز دیتے ہو, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کسی کے لیے جاب کرتے ہو, اگر جاب نہیں ہے تو آپ سروسز, نہیں تو پھر آپ اپنے یو کین سیل یور سیلف. اور اس کو غلط معنی میں نہ لیجیے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ, آل آف اس آر دیئر ٹو سیل سم تھنگ. اگر آپ دیکھیں جو جاب کر رہا ہے تو وہ اپنا ٹائم سیل کر رہا ہے, اپنا ایکسپیرینس سیل کر رہا ہے. کوئی پروگرامر ہے تو وہ اپنی پروگرامنگ کی سکلز اور سیل کر رہا ہے. تو سیلنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایک تو ہماری قوم کو سیلز اور سیلنگ سے بہت کوفت ہوتی ہے, لیکن ہوتا کیا کہ اگر آپ خود اپنے آپ کو سیل نہیں کرو گے نا تو کوئی اور آپ کو سیل کرے گا. ایگزیکٹلی آپ اچھے پروگرامر ہو, آپ اگر اپنے آپ کو بیچنا آپ کو نہیں آتا, اپنی سروسز کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا, تو کیا ہوگا کہ کوئی آپ کو ہائر کرے گا اور وہ آپ سے ڈبل پیسے لے گا اور آپ کو تھوڑے پیسے دے کے آپ کو ہائر کر کے رکھے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل, تو اب یہ تو وقت ہے اس کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. فیس بک مارکیٹنگ سیکھیں, فیس بک ایڈ سیکھیں, گوگل ایڈ سیکھیں, ایس سی او سیکھیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سیکھیں. مطلب اس کی بہت ڈائیورسٹی. ای میل مارکیٹنگ میری کمپنی اس میں اسپیشلائز کرتی ہے. ای میل مارکیٹنگ میں بلک رسپانس ہماری ایک اپنی پروڈکٹ ہے. سو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا, اس میں جتنا آپ ڈیپ جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ اس کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا. تو یہ مت گھبرائیں گے ای میل, ابھی تو یہ اس کا اسکوپ شروع بھی نہیں ہوا اور آپ پریشان ہو گئے. آپ یقین کریں کہ جب میں نے شروع کیا تھا 2003, 4, 5 میں, اس وقت ہم ایس سی او کرتے تھے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. تو اس وقت مطلب اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ گرو ہی کرتا جا رہا ہے. اور یہ اس کا آگے ہر آرگنائزیشن میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہوگا, ہر انسٹیٹیوٹ میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہوگا. ان کی ضرورت بن گئی ہے, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی ہمارا ایک بندہ ہونا چاہیے جو کہ مارکیٹنگ کر سکے, جو کہ یوٹیوب کو, سوشل میڈیا کو مینیج کر سکے, جو کہ ہماری ایس سی او کر سکے, ہماری ویب سائٹ کو, ساروں کو آل ان ون کر کے. تو وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. تو اس کا اسکوپ آئندہ مزید بڑھے گا. اور کچھ نہیں تو کم از کم اگر لیٹ فورس کو برے دن کسی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے اپنی سروسز کو خود سے بیچ کے تو پیسے کما سکتا ہے. بالکل. اس کے بعد یہ کویسچن ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے رضا زارا کی طرف سے آیا ہے کویسچن فرام سوات کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ, وداؤٹ اسکلز, صرف موبائل سے کیا آپ جو ہے وہ اپنی آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے مبشر کہ انہوں نے ہمارا ایک ایڈ دیکھا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایگزیکٹلی میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ یو کین اسٹارٹ ارننگ آن لائن ود نو اسکلز, ود نو انویسٹمنٹ اینڈ جسٹ ود اے موبائل فون. تو اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ موبائل فون سے صرف اور کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں, کیونکہ دیکھیں ہر طرف سے پیسے لوگ مانگ رہے ہیں نا. کوئی کہتا ہے میرے سے کورس کر لو, کورس میں اس کے خلاف نہیں ہوں. آف کورس جو آپ کو ایز اے مینٹور ٹیچ کر رہا ہے, اپنے وقت دے رہا ہے, تو وہ آپ سے پیسے بھی چارج کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مفت کی کوئی چیز مل جائے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہماری ایک کلائنٹ ہے گلوکو نیچر, ایک بڑا ایک مشہور کہہ لو کہ آرگینک سپلیمنٹ برانڈ ہے, آرگینک فوڈ ہے بیسیکلی ان کی فوڈ سپلیمنٹ. تو اس کو ہم نے آن بورڈ کیا. ہم نے ان کو کہا کہ یار پاکستان میں اتنے سارے نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے مجھے کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاؤ. تو ہم نے ان کے توسط سے ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کورس لانچ کیا جو کہ میں فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہوں. اچھا میں آپ کو دلچسپ بات کروں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ذکر چل پڑا ہے, تو میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ 2010 سے کر رہا ہوں. اس کی بھی سٹوری بڑی شاندار ہے. دیکھیں ہم تو کلائنٹس کے لیے کرتے رہتے تھے نا, تو کلائنٹس ہمارے ایفیلیٹ آفرز بھیجتے تھے ای میل مارکیٹنگ کے ذریعے. ایک وقت ایسا آیا کہ میری شادی ہوئی اور میرا کچھ بزنس میں کچھ پرابلمس چل رہے تھے اینڈ آئی واز ویری اپسیٹ. اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ انٹرپرینورشپ ایک رولر کوسٹر ہوتی ہے, اس کا کبھی اوپر ہوتا ہے انسان, کبھی نیچے ہوتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جو بھی انٹرپرینورز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں
کبھی آپ کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے, کبھی وہ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس طرح کے بہت سارے فیزز اپنی لائف میں دیکھے. تو ہوا یہ کہ ناؤ آئی واز ویری وریڈ. تو میں نے کہا یار یہ جو ہمارے کسٹمرس ہیں یہ ہمیں ہائر کرتے ہیں, ہم سے ای میل مارکیٹنگ کرواتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر یہ ہمیں اتنے $1000 پے کر رہا ہے تو یہ خود کتنا کماتا ہوگا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کس طرح سے کماتے ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک ای میل لسٹ لی اور اس کو میں نے وہی ایفیلیٹ مارکیٹنگ اس زمانے میں کلک بینک کے ذریعے ہوتی تھی. آپ یقین کریں مبشر, جس وقت میں نے صبح میں رات کو میل لگا کے چلا گیا, صبح میں اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میرے اکاؤنٹ میں $150 پڑے ہوئے. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا یار اتنا آسان ہے, مطلب یہ ای میل بھیجو اور آپ کو $150. دوسرے دن دیکھا $250. اور میں تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا. میں نے پھر اس کو اسکیل کیا اپ ٹو $1000 پر ڈے کے اوپر میں اس کو لے گئی. تو ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پاکستان میں بین ہو گئی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کلک بینک بھی بین ہو جاتا ہے, پے پیل بھی بین ہو جاتا ہے, کچھ عرصے کے بعد ہر چیز جو ہے ان کو پاکستان کے اندر, تو وہ اس طرح کا وہ اسکوپ نہیں رہا. لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بائر ہے اور ایک سیلر ہے. جس طرح پراپرٹی کی ڈیل کرواتا ہے نا, آپ درمیان میں بیٹھ کے ڈیل کرواتے ہیں, اس ڈیل کے آپ کو کمیشن ملتی ہے. وہ کمیشن جو ہے نا وہ آپ کا مطلب آپ آن لائن پراپرٹی ڈیلر بن جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں اس کا کانسیپٹ, آپ چھوٹی پروڈکٹ سے لیں جیسا گلوکو نیچرل ہے, اس میں آپ کو $500 کمیشن ملتا ہے پر سیل کے اوپر. اور اگر آپ مطلب پھر ہر مہینے اگر وہ اس کو یوز کرتے ہیں تو $200 کمیشن ملتا ہے. لیکن اگر اس کو اسی کانسیپٹ کو آپ لے کے جائیں, ایک پروڈکٹ ہے جو کہ $1,00,000 کی بک رہی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے 10% کمیشن امیزون کے اوپر رکھا ہوا ہے, تو $10,000 کا آپ کو کمیشن بیٹھے بیٹھے آپ کی ایک ڈیل بھی ہو جائے تو آپ کتنا کمیشن کما لو گے, رائٹ. تو تھوڑی سی آپ نے مارکیٹنگ سیکھنی ہے, تھوڑا سا آپ نے کنونسنگ پاور, تھوڑی سی آپ نے نیٹورکنگ کیسے کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے, ان کو کنونس کیسے کرنا ہے. جیسے پراپرٹی والوں کی دیکھیں نا, پراپرٹی والوں میں کتنی اسکل ہوتی ہے. ویسے تھوڑی سی محنت کرنی ہے تھوڑی سی. یہ دیکھیں جی, آپ کو نہ پیسہ لگانا ہے نہ آپ نے اسکل کرنی ہے, صرف اپنا ٹائم دینا اور اپنی جان لگانی. صحیح بات. اب اگر وہ بھی آپ نے لگانا چاہتے تو پھر وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہی من و سلوہ اترا تھا. اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو وہ اعزاز دیا ہے. تو نہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کوئی من و سلوہ آسمان سے اتارے گا. صحیح بات ہے. تو وہ ایک شعر بھی ہے نا, اڑ بیٹھے کیا نہیں, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دید آئے دل واہ کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے کوہ طور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی. ٹھیک ہے نا, کلیم یعنی کہ حضرت موسیٰ کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محنت ہم نے کرنی ہے. ہم یہ جو ہے یہ عالم اسباب میں ہے اس وقت. یہاں پہ عالم ارواح نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے ہر چیز کے اوپر, اگر آپ نے ایک بلاگ بنانا ہے تو اس کو محنت کرنی ہے, اس کے اوپر اگر چینل کرنا ہے تو اس کے اوپر محنت کرنی ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ کو شاید نظر آتا ہو کہ کچھ ایسے انفلوئنسرز ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, ہشام سرور صاحب جو ہیں وہ یہ جو ہوسٹنگر کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ ایز اے ایفیلیٹ کرتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا وہ ایک اور کوئی ٹول ہے اس کو پروموٹ کر رہے تھے. تو وہ جو ان کی جو آڈینس ہے, وہ جو انہوں نے سالوں میں بنائی ہے, وہ اس کو بیسیکلی کیش کر رہے ہیں. ہے تو وہ فری آڈینس, ان کو سکھاتے بھی وہ فری ہیں, لیکن وہ اس کو کیش کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی چینل ہونا چاہیے, کوئی فیس بک پیج ہونا چاہیے, کوئی گروپ ہونا چاہیے, کوئی ای میل لسٹ ہونی چاہیے, کوئی آڈینس ہونی چاہیے آپ کے پاس, کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے 100 200 500 جن سے آپ فزیکلی مل کے آپ ان کو انفلوئنس کر سکیں. تو ایسے کیس میں بھی آپ جو ہے وہ اس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں. تو باقی اس میں نہ تو پیسے لگتے ہیں, نہ کوئی آپ کو بہت زیادہ اسکل سیکھنی پڑتی ہے, ٹائم ضرور دینا پڑتا ہے. ٹائم دینے کو اگر آپ تیار ہیں تو یہ آپ کا کام بڑا اچھا چل سکتا ہے. اچھا خانم صاحب, ایک آخر میں میرے اپنی طرف سے ایک طریقے سے سوال ہے کہ بہت زیادہ یہ اوور آل سرکولیٹ کریں کہ واٹ از کوارٹر 4 کیا چیز ہے؟ اچھا, کوارٹر 4 بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ اکتوبر سے دسمبر اور کرسمس کے اینڈ تک, اور بلکہ میں اس کو نیو ایئر تک بھی کہوں گا
نیو ایئر تک یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں یہ آخری کوارٹر ہوتا ہے سال کا, اور یہ بزنسز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے سال کا جو جتنا بھی ان کا کلٹرڈ انوینٹری ہوتی ہے یا انسولڈ انوینٹری ہوتی ہے, اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں شاپنگ سیزن. یہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں شاپنگ سیزن ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ہالووین بھی آتا ہے, اس میں آپ کا تھینکس گیونگ آتا ہے لاسٹ تھرسڈے آف نومبر, اس میں آپ کا سائبر منڈے آتا ہے, اس میں بلیک فرائیڈے آتا ہے جسے ہم وائٹ فرائیڈے کہتے ہیں آف کورس, اس کی جمعۃ المبارک کی حرمت کی وجہ سے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ سارا سال بزنسز اپنا انوینٹری سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو انسولڈ ہوتی ہے وہ اس ٹائم میں وہ سیل پہ لگاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جب کسی برانڈ کی سیل لگتی ہے تو خواتین کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے, سوٹوں کے اوپر اور ان کے اوپر. تو آف کورس یہی رجحان باہر بھی ہے. لوگ جو متوسط طبقہ ہے جو کہ بڑا which is a larger majority of US and UK, تو وہ لوگ سارا سال اس وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت پہ دل کھول کے وہ شاپنگ کرتے ہیں. اور بزنسز بھی اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر سیل پہ لگاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بزنس کو اس میں کیا فائدہ ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. ہوتا یہ کہ جب اٹس آل اباؤٹ دا نمبرز اینڈ والیومز. اگر آپ کی مہینے میں 100 پروڈکٹس بکنی تھی تو کوارٹر 4 میں مہینے میں 300 پروڈکٹ بکتی ہیں, تو اس والیوم سے آپ زیادہ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت سارے کے سارے بزنسز اپنی سیلز لگاتے ہیں, اور یہ جو 3-4 ہالیڈیز جن کو شاپنگ ہالیڈیز ہم کہتے ہیں, تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ فائدہ امیزون کے سیلرز اٹھاتے ہیں, کیونکہ امیزون کے اوپر 4 to 5 ٹائمز سیلز والیوم بڑھ جاتا ہے. عام سے عام پروڈکٹ بھی ہو وہ بک جاتی ہے, جس کا پورا سال مال نہ بکا ہو وہ بھی بک جاتا ہے. تو جیسے کہ ابھی سیکھو پاکستان کی پوری ٹیم اس وقت, کیونکہ ہم نے پچھلے 1 سال میں 50 لانچز کی ہیں امیزون کی پرائیویٹ لیبل. اب وہ سارے کے سارے کوارٹر 4 میں ہمارے اوپر پریشر ہے, ہمارے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے سیلز کا والیوم بہت زیادہ ہے. اسی طرح پھر کسٹمر کوئریز پڑ رہی ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ہم امیزون کا پرائیویٹ لیبل جو ہوتا ہے وہ ڈن فار یو ہوتا ہے, مینس کہ وہ ساری رسپانسبلٹی سیکھو پاکستان کی, میں اور میری ٹیم جو ہے وہ, اور ہمارے ساتھ حسن حیدر صاحب ہیں جو کہ ہمارے مینٹور ہیں, تو ہم لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا بڑا مصروف وقت گزر ہے. اور لٹرلی ہم دیکھتے ہیں جو ڈیلی 2-3 سیلز آ رہی تھی وہ اس وقت 8-10-15 سیلز ہو رہی ہیں, اور that's the kind of number. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امیزون پرائیویٹ لیبل میں آپ آ جائیں, اور اس طرح کی اپرچونیٹیز بہت آتی رہتی ہیں, درمیان میں بھی آتی ہیں, سمر سیلز ہوتی ہیں, ونٹر سیلز ہوتی ہیں, ہالیڈے کیلنڈرز بیچ میں آپ کا فیب میں ویلنٹائنس آ جاتا ہے, اس طرح کے مختلف فادرز ڈے ہوتا ہے, مدرز ڈے ہوتا ہے, ایسٹر آ جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جتنے بھی آپ کے یہ فیسٹیولز ہیں نا, یہ شاپنگ فیسٹیولز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر اپنی دکان لگا کے دکان ہی نہیں لگی ہوگی تو پھر کوئی اور فائدہ اٹھا جائے گا. آپ اپنی دکان تو لگائیں نا. اس کے لیے پھر آپ کو ہمارا ایک ویبینار جوائن کرنا ہوگا جو کہ سیکھو پاکستان کا ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے, جس میں کہ ہم آپ کو پرائیویٹ لیبل ڈن فار یو سروس لانچ کر کے دیتے ہیں. اور اس میں اس وقت میں آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ زیادہ رسپانس ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے آ رہا ہے. ہمارے سعودی عرب سے, ہمارے UAE سے, ہمارے امریکہ سے, ادھر سے کافی لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اب پراپرٹی میں اب کچھ نہیں رہ گیا. آپ کو پتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا اس وقت کتنا کیس چل رہا ہے, کرائسس بہت زیادہ کریش میں ہے اس وقت مارکیٹ, فری فال میں ہے پراپرٹی کی مارکیٹ, اور ادھر انویسٹمنٹ بھی بہت بڑی ہے, رسک بھی بہت بڑا ہے. اس وقت صرف اور صرف آپ کے پاس امیزون کا چینل رہ گیا. امیزون کے اوپر آپ آئیں, امیزون از دا بیسٹ اپرچونٹی رائٹ ناؤ. اور اگر آپ کو ایک آنیسٹ اور ٹرسٹڈ ٹیم مل جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. باقی سیکھو پاکستان کے چینل سے آپ جڑے رہیے, اس کو لائک سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری خبریں ملتی رہیں. تو مبشر, میرا خیال ہے کہ کوسچنز ختم ہو گئے. جی کوسچنز ختم, لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ تعلق ہے, یہ ویسے تو تقریباً 18 سال کا تعلق ہے, 18 ایئرس کا, لیکن اگلے 18 سال ہم مل کے ایسے کام کریں. جیسے آپ کا ایک پروجیکٹ پراسپیرٹی ہے, اس میں انٹر فنلز جو کہ میری ایک اور پروڈکٹ ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو. آف کورس
تو آپ اپنے کچھ پلانس کے بارے میں بھی بتائیں گے. آپ خود کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر, مطلب اپنے مطلب انٹرپرینرز کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹڈ ہیں اور سیکھو پاکستان کے ساتھ کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں؟ بیسیکلی جو مجھے سب سے حیرانگی کی بات لگی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ویب سائٹ بنانا اور اپنے پروڈکٹ کو آن لائن لے کے جانا اتنا آسان کام ہے. جو میں نے سمپل جس وقت استعمال کیا یہ انٹرپرینرز یوز کیا تو بہت ایزیلی میرے جو ہے وہ تقریباً ود ان فیو آورس میری پوری جو ہے وہ سائٹ سیٹ اپ ہو گئی اور میرا پروڈکٹ جو ہے وہ آن لائن ہو گیا. تو اٹس این امیزنگ سروس جس کا لازمی آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں مبشر آپ کو بتاؤں کہ یہی ریزن ہے کہ میں نے انٹرپرینرز بلڈ کی تھی کہ ٹائم ٹو مارکیٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مطلب میں ورڈ پریس کر لوں گا یا میں کوئی دوسرے طریقے کر لوں گا تو وہ اپنا وقت اتنا ضائع کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور آ کے تو وہ مارکیٹ لے جاتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب انٹرپرینرز میں آپ کو کیا بہتری نظر آئی؟ میں نے خود جو ہے وہ تقریباً کیونکہ میں بہت بڑا بلیور ہوں اسٹڈی کرنے کا تو میں نے 9 to 8 آورس کی کانٹینٹ جو ہے کنزیوم کی سیکھنے کے لیے کسی طریقے سے ورڈ پریس وغیرہ سیکھ کے میں اپنی سائٹ ڈیولپ کروں خود سے کر لوں کیونکہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن جب مجھے انٹرپرینرز کے بارے میں پتہ چلا اور میں نے جا کے اس کا فری ٹرائل جو ہے وہ اس سے جوائن کیا اور مجھے اتنی اچھی اور اتنی آسان سروسز اور اتنی زبردست ان کی جو کسٹمر سروسز ملی اس کے بعد سے آئی ڈونٹ لک اینی ویئر ایلس. میرے لحاظ سے سب سے بیسٹ اور انٹرنیشنل سروس ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ یہ لوکل پاکستانی سروس ہے, یہ انٹرنیشنل سروس ہے اور اس کو کئی انٹرنیشنل کلائنٹس ہمارے یوز بھی کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ایز اے سروس. تو آپ کو یاد ہوگا تب ہم ایک گولڈ بار کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنا رہے تھے جس کی ایک ایکسٹینشن ہے, یہ ماڈرن فارم ہے اس کی. لیکن مبشر اس میں ایک چیز اور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انٹرپرینر جو ہے صرف ای کامرس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑا اس کا جو استعمال دنیا میں ہو رہا ہے وہ لیڈ جنریشن کے لیے ہو رہا ہے. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دے دوں کہ فار ایگزامپل یہ جو انٹرپرینرز کا جو اپنے جتنی بھی کیمپینز ہیں سیکھو پاکستان کی, چاہے وہ امیزون کی کیمپین ہو چاہے وہ لیڈ جنریشن کی کوئی بھی کیمپین ہو, وہ ہم خود انٹرپرینر کے پلیٹ فارم سے چلاتے ہیں. ہوتا یہ ہے مبشر کہ لوگوں کے بزنس کیوں نہیں چلتے, اسٹارٹ اپس کیوں فیل ہو جاتے ہیں. 95% اسٹارٹ اپ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سیلز پائپ لائن بلڈ نہیں کر پاتے. آپ نے ماشاءاللہ سیلز میں بھی بڑا کام کیا, آپ اپنے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی ریسنٹلی میں نے بہت پسند کیا وہ. تو سیلز میں مبشر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نا میرا ایک اصول ہے کہ مارکیٹنگ شوڈ نیور اسٹاپ. مارکیٹنگ چاہے آپ کا دن ہے رات ہے عید ہے کرسمس ہے, مارکیٹنگ شوڈ نیور اسٹاپ. آپ کا لیڈ کا جو پائپ لائن ہے نا, جو چینل ہے, اس میں there should be enough leads to support your business because marketing is like a blood stream in your body. Exactly. You run out of marketing, you run out of blood in your business. تو جب وہ بلڈ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس بڑے تیزی سے شرنک کرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو سیلریاں دینی مشکل ہو جاتی ہیں, آپ کو بزنس چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی بزنس ہو, چاہے آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہو, چاہے آپ ڈینٹسٹ ہوں, چاہے آپ کائروپریکٹر ہوں, چاہے آپ کوئی بھی ایسا بزنس کر رہے ہو جس میں آپ کو کسٹمرز چاہیے, چاہے آپ آرکیٹیکٹ ہوں, کنسلٹنٹ ہوں. اب آپ کی کوئی مارکیٹنگ پائپ لائن نہیں بنی, مارکیٹنگ چینل نہیں بنا, سیلز کا چینل نہیں بنا, تو یو ول آلویز اسٹرگل. تو انٹرپرینر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر آپ کی وہ پائپ لائن بنتی ہے. جیسا آپ لوگ سیلز کرتے تھے ماشاءاللہ آپ نے تب کی تھی, تو ہم نے آپ کو پیچھے سے پائپ لائن دی تھی تو پھر آپ کچھ کرتے تھے. ایک سیلز پرسن تو میرا خیال ہے کہ پائپ لائن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو لیڈز نہ ملے, پراپر لیڈز نہ ملے. اور اس کے لیے بلکہ ہمارا لیڈز جنریشن کا بہت ہی ایک اچھا میں نے سافٹ ویئر جو آپ لوگوں کا یوز کیا, بلک رسپانس, وہ بہت زبردست کولڈ ای میل کے لیے سینڈ کرنے کے لیے, کولڈ ای میل مارکیٹنگ کے لیے بہت زبردست سافٹ ویئر ہے جس میں ڈائریکٹلی میل اسپیم میں نہیں جاتی بلکہ ان باکس کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کے پراپر کسٹمرز کے پاس جو ہے وہ بیسکلی پراسپیکٹس کے پاس پہنچ جاتی ہے. بالکل. اور اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو کولڈ ای میل آؤٹ ریچ ہے یہ ایک بہت بڑا انٹچڈ سبجیکٹ ہے, اور اس کو ابھی ہم اس کو بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں اپنے اس کو کریں گے. کیوں کہ دیکھیے اس میں جو ہائی ٹکٹ لیڈز ہوتی ہیں نا وہ اس طرح آپ کو نہیں ملتی. مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ سے $1000 یا $5000 یا $10,000 کی ڈیل نہیں کرے گا. میں نے تو ایسی کمپنیز میں کام کیا ہے جس میں $2-2.5 لاکھ سے ان کی منیمم پروڈکٹ سٹارٹ ہوتی ہے. وہ سلیکن ویلی کی بہت بڑی بڑی نیٹ ورک کمپنیز ہیں بیسیکلی, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا.
تو ان کی جو سیل ہے گوز اپ ٹو $5 ملین. ہائی ٹکٹ ان کی 5 ملین ہے, لو ٹکٹ ان کی $2.5 لاکھ ہے. تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور لیڈ جنریشن کرنی پڑتی ہے, ویبینارز کرنے پڑتے ہیں, آپ کے ایڈز لگ رہے ہیں, ان کے یوٹیوب چل رہا ہے, ایوری تھنگ, وہ سارا چینل فنل ہوتا ہے ایک جگہ پہ, اور وہاں سے پھر وہ جو ہے نا وہ اس کا ایسنس ہوتا ہے, وہ اس میں سے کئی پروسیس سے وہ گزرتا ہے, کئی فالو اپ میٹنگز ہوتی ہیں, کئی اس میں پھر آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے, پھر کسٹمر جو ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے میں تیار ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اگر لیٹس سپوز ایک ہائی ٹکٹ پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں یا کوئی سروس بیچ رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس ایک پائپ لائن ہونی چاہیے, ایک سیلز فنل ہونی چاہیے, ایک لیڈ چینل ہونا چاہیے, اس میں آپ انٹر فنل جیسے پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ہم لیڈ جنریشن کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے خرم صاحب, آج کا ہمارا کیو اینڈ اے سیشن جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر تمام تر جو ہے وہ لنکس موجود ہیں, سیکھو پاکستان کے بھی, گلوکو نیچرل کے لیے بھی اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کریں, اور ہمارا جو گروپ ہے اس کو جوائن کریں فیس بک کے اوپر, تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ, ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.